بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 244 سے شروع کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فانتولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی گئی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو کی حد تک پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت میں سے نوازتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کسی سے
اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنی پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، اور مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہیں اپنے کیے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھی اختلاف کیا۔ پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا، تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی سلطنت قدرت کے تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلا کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کی حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی طرف تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا تو نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ بس اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی ہیں، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
यहाँ पे मुशाहदाती यानी कि आंखों के साथ देखा हुआ मुशाहिदा करना, और वो वाक़या भी याद करें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाता है। इरशाद हुआ कि क्या तुम यकीन नहीं रखते? इसने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यकीन रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को भी खूब सुकून नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया, सो तुम 4 परिंदे पकड़ लो, फिर इन्हें अपनी तरफ मानूस कर लो, फिर इन्हें ज़बह करके इनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर इन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान लो कि यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। ये 260 आयत तक तर्जुमा तशरीह है। यहाँ पे ये जो आखिरी आयत का तर्जुमा किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप अपने साथ मानूस कर लें 4 परिंदे। ये एक तो ज़ाहरी तौर पे जो कुछ जैसा बताया गया वैसा हुआ। एक इसकी जो बातनी तफसीर में आता है, जो मेरे नाक़िस इल्म के हवाले से चीज़ें खुलती हैं, तो मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे इंसान के नफ्स के उन रूप के हवाले से भी किया जाता है, जैसे इंसान आग, मट्टी, हवा, पानी चारों के मराकब से बना है। तो इसमें 4 परिंदे, 4 इन चीज़ों को अगर रख लिया जाए, आग, मट्टी, हवा, पानी, तो अब ये जो हवास इंसान के अंदर हैं, कभी इंसान हवाई हो जाता है, कभी आग की तरह उसका गुस्सा, शिद्दत, कभी पानी का ज़्यादा बहाव, यानी कि पानी भी इंसान जो बना था जिस मरकब से, जिस मट्टी से, उसके अंदर पानी की आमेज़श भी थी। तो पानी यानी इल्म का ज़्यादा हो जाना, वो भी बहा के इंसान के अमाल को ले जाता है। थोड़ा हिसाब से पानी हो जिसके अंदर आप चलते रहें, तो वो सुकून का बायस होता है। यानी ऐसा इल्म जो आपको सुकून का बायस बना दे, वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन ज़्यादा ऐसा इल्म जिसकी वजह से आप गुरूर तकब्बर में चले जाएं, वो ऐसे आंधी तूफान वाले पानी की तरह है जो सब कुछ बहा के ले जाए। फिर इसके मट्टी का आंसर वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मट्टी हमारे अंदर ज़्यादा है, आजिज़ी, इनकसारी होनी चाहिए। अब जब ये 4 किस्म के परिंदे मानूस बंदा कर लेता है, जैसे आपने सुना होगा, कोई कहता है कि ये बंदा तो बड़ा हवाई है, यानी कि उड़ती उड़ती खबर को भी पकड़ लेगा, उसी की बात पे बहस मुबासा करता रहेगा। तो जब हवा का आंसर भी ज़्यादा होगा हमारे जिस्म के अंदर, तो फिर वो भी कंट्रोल में नहीं होगा। बंदा इधर की उधर, उधर की इधर, ऐसे ही, क्योंकि हवा तेज़ जब चलती है तो बंदे को उखाड़ देती है, उसके कदम पाँव उखाड़ देती है और वो आगे चल पड़ता है। यानी जिस तरफ हवा ले जाए वो चल पड़ता है। तो मजबूती बंदे के अंदर होनी चाहिए, उसके पाँव ज़मीन पे जमे होने चाहिए, उसका ईमान मजबूत होना चाहिए। तो ये जो चारों मुरक्कब हैं शामिल किए गए हैं इंसान की तख्लीक के अंदर। मट्टी के अंदर ही पानी भी डाला गया, उसके अंदर हवा भी थी, उसके अंदर आग पे तपाया भी गया था। तो ये अब यहाँ पे जब कहा गया है कि चारों परिंदों को अपने साथ मानूस कर लें, यानी कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। इन चारों हालतों के अंदर इंसान को अपनी इन हालतों के ऊपर कंट्रोल हो जाना चाहिए। जब वो बाकायदा से कंट्रोल में आ जाए नफ्स के ये रूप, फिर अब उनको कहीं से भी उसको ऊंचाई से, दूर दराज, या कोई भी मुश्किलात रास्ते की हों, या कभी भी कोई अटैक आ जाए, अब ये कंट्रोल शुदा रूप जो से ये गुलाम की तरह बन जाएंगे। अब जहाँ से भी आवाज़ देंगे वो मानूस हो चुके हैं, परिंदों की तरह मानूस हो चुके हैं इंसान के नफ्स के वो रूप। तो अब वो जब इंसान उनको आवाज़ देगा, वो आके खड़े हो जाएंगे गुलामों की तरह, इंसान ही के अपने अंदर सामने खड़े हो जाएंगे। तो इंसान के अंदर 70,000 इंसान के नफ्स के अपने ही रूप हैं उसके सामने, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने निकलते रहते हैं। उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनको एक ही जमात बनाना पड़ता है। और इंसान का जो नफ्स है ये मुख्तलिफ हालतों में होता है, जानवरों की हालतों में भी होता है, जानवरों में भी कुछ हलाल की हालतों में और कुछ हराम जानवरों की हालतों में। इंसान की सोचें जो हराम होती हैं तो उस वक़्त इंसान का वो जो नफ्स है सूअर की तरह होता है और हराम जानवरों की तरह होता है।
اسی طرح جب انسان سوچیں اچھی رکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ حلال جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح جو کنٹرول میں ہوتی ہیں، تکلیف نہیں دیتی، ان کی طرح ہو جاتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں انسان کی اور نفس کی پوزیشن بدلتی ہے تو وہ بچے کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے. جیسا نومولود بچہ پیدا ہوا، اب بچے کو خود ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ان کی کھانے پینے کا، ان کی لباس کا ہم خود اہتمام جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح نفس کی بھی نگہداشت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے اپنے نفس کو کون سی غذا کھلانی ہے، کیا پلانا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، آگ کے نزدیک نہیں جانے دینا، اس کو پانی کے نزدیک نہیں جانے دینا. اس طریقے سے بچاؤ کرتے ہیں ہم، اپنے نفس کی نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں. وہی نفس پھر نوجوانوں کی شکل میں ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر اور کنٹرول کرنا پڑتا ہے. پھر وہی نفس آگے بڑھتا بڑھتا بزرگوں کی شکل میں ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی شکل میں ہو جاتا ہے. پھر آگے کا پروسیس بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے. انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب جو پڑھنے والے سننے والے ہیں، ہم سب کو عمل عطا، اسی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے باطنی رموز و اوقاف ہم پہ آشکار فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں ان سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کو سکون قلب عطا فرما، اور یا اللہ ان آیات کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو بدلتا جا، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر بے چینی اور بے سکونی کو ختم کر دے، اور یا اللہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.